مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں آپ کے سامنے سرمے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بہتر سرما کون سا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ سرما لگانے کا سنت طریقہ کیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ سرما لگانے کا بہتر وقت کون سا ہے۔ ان تین باتوں کے متعلق انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عرض کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے بہتر سرما کون سا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین سرما اسمد ہے، اور نبی علیہ السلام نے سرمے کی دو خاصیات بھی بیان فرمائیں۔ ایک فرمایا کہ یہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے اور پلکوں کو اگاتا ہے، اس لیے چاہیے کہ بہتر سے بہتر آدمی کو میسر ہو سکے تو وہ اسمد سرما استعمال کرے، خاص کر وہ لوگ کہ جن کا کام نگاہ کا ہے، خاص علماء طلباء حضرات، ان کے لیے تو اسمد سرما بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی سرما استعمال کرنا سنت ہے۔ سرما لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سرما لگانے میں، کبھی آپ تین سلائیاں دونوں آنکھوں میں لگاتے، کبھی آپ سرکار دو سلائیاں دونوں آنکھوں میں لگاتے، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو سلائیاں ایک آنکھ میں لگاتے، دو سلائیاں دوسری آنکھ میں لگاتے، اس کے بعد ایک سلائی دونوں آنکھوں میں مشترکہ لگا دیتے، اس کے لیے الگ دوبارہ اس کو سرمادانی میں نہیں ڈالتے تھے، ایک مرتبہ ڈالی اور اس کو ایک پہلے دائیں آنکھ میں لگایا اور پھر بائیں آنکھ میں لگا دیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگانے میں دائیں آنکھ سے ابتدا فرماتے تھے، کیونکہ یہ سنت عمل ہے، خیر کا عمل ہے، اور خیر اور برکت اور اچھے کاموں کی ابتدا دائیں طرف سے کرنا ہی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت سرما لگایا کرتے تھے، تو لہذا سرما لگانے کا بہترین وقت رات سوتے وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرمدانی اپنے پاس ہمہ وقت رکھتے تھے، حتیٰ کہ سفر کے دوران بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سرما رکھتے تھے، کیونکہ ظاہر بات آدمی جب سفر کرتا ہے تو گرد و غبار اور یہ ساری چیزیں آنکھوں کو متاثر کرتی ہیں۔ رات کو سوتے وقت اگر آدمی سرمے کا استعمال کرے گا تو سارے دن کی گرد و غبار اور جتنی بھی چیزیں ایسی جو نظر کے لیے نقصان کا باعث ہوں، سرما ان تمام چیزوں سے آنکھوں کو صاف کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ تو اس لیے سرمے کی سنت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک وہ سنت ہے جو آنکھ کی نظر کی حفاظت کے لیے بہترین سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔